بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو خشک کھانسی کے بارے میں بتاؤں گا، جسے ہم ڈرائی کف بھی کہتے ہیں۔ ڈرائی کف پرزسٹنٹ کف کو کہتے ہیں، جو لگاتار چلتی رہتی ہے، لیکن یہ وداؤٹ پروڈکشن آف میوکس، اس میں بلغم پیدا نہیں ہوتی۔ لگاتار چلنے والی کھانسی کی وجہ سے کئی دفعہ ہماری آواز بیٹھ جاتی ہے اور یہ بند بھی ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ کو ڈرائی کف کی کامن وجوہات کے بارے میں بتاؤں گا اور اس سے کس طرح سے ہم اپنے آپ کو پریونٹ کر سکتے ہیں اور اس کا سمپل ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ ڈرائی کف کی کامن کازز کی طرف چلیں تو سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے کہ وائرل انفیکشنز کی وجہ سے ڈرائی کف ہوتی ہے۔ انفلوئنزا وائرس، اس میں مریض جو ہے ہر وقت کھانستا رہے گا۔ ساتھ ہی کامن کولڈ، جب بھی موسم تبدیل ہوتا ہے تو ایک مریض جو ہے زکام، نزلہ زکام کے علاوہ ہر وقت کھانستا رہے گا۔ اس کے ساتھ یہ تو ہو گئے وائرل انفیکشن۔ اب آ جاتے ہیں الرجنس۔ الرجنس کے اندر ڈسٹ پارٹیکلز کی وجہ سے ہو جاتا ہے، مائٹس کی وجہ سے، جو مائٹس ہیں وہ بھی ہیں۔ پولنس کی وجہ سے بہت کامنلی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی سپرنگ سیزن آتا ہے تو پولنس بہت زیادہ درختوں سے اڑتے ہیں، اور جو لوگ الرجک ہوتے ہیں وہ ان کو الرجی ہو جائے گی، ارٹیکیریا شروع ہو جاتا ہے، چھپاکیاں جسم پہ بن جائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ وہ کھانسنا شروع کر دیں گے۔ اچھا، اب جن کو الرجی ہے ڈسٹ کی وجہ سے، ایسے افراد جب بھی گھر میں جو ہے صفائی ہو رہی ہو، جھاڑ پونچھ ہو رہا ہو، تو ان کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ اب کچھ ایسے افراد ہیں جنہیں کچھ مخصوص کھانوں کی وجہ سے الرجی ہے، یعنی کہ کچھ لوگوں کو رائس سے الرجی ہے، انین سے ہے، انین کی خوشبو سے ہے، اس کی جو خوشبو آتی ہے اس سے ان کو اریٹیشن ناک میں شروع ہو جائے گی اور ڈرائی کف آنی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا رہوں کہ ایسے لوگ جن کو کہ فوڈ الرجی ہو، ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان کو کس کس چیز سے الرجی ہے، اور وہ اس چیز سے ہمیشہ ایوائڈ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ آ جائے گا انوائرمنٹل فیکٹرز۔ انوائرمنٹل فیکٹرز میں ہم دیکھتے ہیں اسموک آ جاتی ہے سر فہرست۔ اسموک کے ساتھ ساتھ پولوشن، جیسے ہی پولوشن انوائرمنٹ میں زیادہ ہوتی ہے، فیکٹریاں اگر ہیں تو ادھر سے، تو جن لوگوں کو جو الرجک ہوتے ہیں تو ان کو ہر وقت کھانسی آنی شروع ہو جائے گی، ڈرائی کف، اور اس سے جو ہوتا ہے وہ لگاتار کھانستے رہیں گے انٹل انلیس کہ وہ احتیاطی تدابیر کی طرف جائیں۔ کچھ افراد کو ایئر کنڈیشن کی ہوا سے الرجی ہوتی ہے۔ ایئر کنڈیشن کی ہوا میں ایک ٹپیکل ڈرائینس ہوتی ہے۔ جو افراد اس سے الرجک ہوتے ہیں، جب بھی ان کے چہرے کے اوپر ڈائریکٹ ہوا پڑے گی ایئر کنڈیشن کی تو ان کو ہلکی ہلکی کھانسی آنی شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہم ایک وجہ دیکھتے ہیں کہ استھما، دمے کے اندر دیکھا گیا ہے کہ ریسپیریٹری ڈسٹریس ہوتا ہے، ہلکی ہلکی ڈرائی کف شروع ہو جاتی ہے، مریض جو ہے آہستہ آہستہ کھانسنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب یہ بڑھ جاتا ہے تو یہ ریسپیریٹری ڈسٹریس، سانس آنے میں مشکل پیش آتی ہے، اور اسپیشلی رات کے وقت ان لوگوں کی جو ہے رات بہت مشکل سے گزرتی ہے، رات بھر یہ لوگ سو نہیں سکتے اور خشک کھانسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو بیٹھ کے یا آگے کی طرف جھک کے جو ہے رات گزارنی پڑتی ہے۔ اس طرح سے ان کا سانس زیادہ اچھا آتا ہے۔ ڈرائی کف یعنی کہ خشک کھانسی کی ایک اور وجہ جو اکثر افراد جو زیادہ عمر کے ہیں ان میں دیکھا گیا ہے، وہ ہے گرڈ، گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلیکس۔ یہ کیا چیز ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسے افراد جو بہت زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں کھاتے ہیں، کھانے میں بہت زیادہ مرچ ہوتے، وہ چیز ہضم نہیں ہوتی، اور جب وہ لیٹتے ہیں تو وہ کھانے کی چیزیں جو ہیں سٹمک سے ایسوفیگس
کھانے کی نالی کے اندر آ جاتی ہے اور گلے تک پہنچ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو ڈرائی کف، ہر وقت ڈرائی کف رہتی ہے، ہاضمہ ان کا صحیح نہیں رہتا۔ اس لیے ان افراد کو چاہیے کہ اپنے آپ کو احتیاط رکھیں، اپنے پہ احتیاط کریں، اور رات کو اسپیشلی رات کا کھانا جو ہے وہ وقت سے پہلے کھا لیں، اور اپنے کھانوں کے اندر مرچ مسالے کو بھی کم رکھیں۔ اس طرح سے ان کو گرڈ کی پرابلمز کافی حد تک ان کی بہتر ہو جائے گی۔ کچھ افراد جو دل کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں اور اس کے علاج کے لیے وہ مختلف طرح کی دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں، خاص طور سے ACE انہیبیٹرز کا استعمال کرتے ہیں، ایسے افراد کو خشک کھانسی کی شکایت رہتی ہے۔ اگر تو ان کو اس چیز کی بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے، ڈرائی کف بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو ان کو اپنے کارڈیالوجسٹ سے مشورہ کرنا چاہیے، اور اس کے مشورے کے ساتھ ہی اس ACE انہیبیٹر کا جو گروپ ہے، اس کو وہ ان کے جو معالج ہیں، کارڈیالوجسٹ ہیں، وہ اس کو تبدیل کر دیں گے۔ ساتھ ہی ایسے افراد کہ جن کو برونکائٹس ہے یا نمونیا ہے، تو یہ دونوں کی دونوں بیماریاں شروع میں ڈرائی کف ہی سے پریزنٹ کرتی ہیں، اور مریض جو ہے ہلکا ہلکا کھانستا رہتا ہے، خشک کھانسی اس کو آتی رہتی ہے، لیکن بعد میں جا کے یہ پروڈکٹیو کف میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ایسے افراد کو بھی چاہیے کہ اپنے معالج سے پراپرلی ریسپیریٹری کے جتنے بھی ہیں سانس دمے کے کنسلٹنٹ ہیں، ان سے مشورہ کریں اور اپنا علاج کروائیں۔ اب چلتے ہیں ڈرائی کف، خشک کھانسی کے علاج کی طرف۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ایک دم ہی دوائیوں کے اوپر چلا جانا چاہیے، ہمیں اسے کنزرویٹیولی ٹریٹ کرنا چاہیے۔ ڈرائی کف کو اگر ہم کنزرویٹیولی ٹریٹ کریں تو انشاءاللہ ہمیں دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑ سکتی۔ کنزرویٹیو ٹریٹمنٹ سے میری مراد ہے کہ اگر تو ایسے جو دل کے افراد ہیں، دل کی بیماریوں میں مبتلا جو لوگ ہیں، جو دوائی ACE انہیبیٹرز کر رہے ہیں، تو وہ اپنے کارڈیالوجسٹ کے مشورے کے ساتھ اس گروپ کی جو ہے کو چھوڑ دیں، اور ان کا جو کارڈیالوجسٹ ہے وہ کوئی اور گروپ کی دوائی ان کو ایڈوائز کر دے گا۔ اس طرح سے ان کی ڈرائی کف بہتر ہو جائے گی۔ جن افراد کو مرچ مسالوں کی وجہ سے گرڈ کی پرابلم ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ مرچ مسالے کے کھانوں کو جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیں، اور ساتھ ہی یہ رات کو سونے سے کوئی 2 گھنٹے پہلے کھانا کھا لے۔ اس طرح سے ان کو ڈرائی کف کی شکایت ان کی بھی ختم ہو جائے گی۔ اب رہ گیا کہ جی اسموک کی وجہ سے ہے یا جن کو پولوشن کی وجہ سے ہے، تو ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ ماسک اپنے چہرے پہ رکھیں، لگا لیں، اس سے ان کو ڈائریکٹ جو ہے ڈسٹ پارٹیکلز ان کے ناک میں نہیں جائیں گے، تو اس سے ان کو کافی حد تک فاقہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ اگر ان کو پالنس کی بھی شکایت ہے، تو ایسے موسم میں کہ جب اسپرنگ کا ہے اور پالنس بہت زیادہ ایٹماسفیئر میں ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ باہر نہ نکلے، جس حد تک ہو سکتا ہے انڈور میں رہیں۔ اس کے ساتھ اب دیکھا ہے کہ جیسے اگر ایٹماسفیئر میں اسموک ہے، کسی جگہ پہ بہت زیادہ فیکٹریاں ہیں اور وہ اسموک کا ٹائم ہے، تو اس ٹائم پر اس ایریے میں نہ وہ جائیں۔ تو یہ ہو گیا کہ ان کو ہم کہتے ہیں کنزرویٹیولی ہم ٹریٹ کریں۔ اگر گھر میں اب کارپیٹس ہیں تو وہ کارپیٹ بھی اٹھا دیں، اس سے ان کو الرجی کم ہوگی، الرجی کم ہوگی تو ان کو جو ہے ڈرائی کف بھی کم ہو جائے گی۔ اچھا، اگر تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہو رہی اور ان کی ڈرائی کف اب نہیں، ان چیزوں سے فرق پڑ رہا اور پھر بھی ان کو ڈرائی کف ہو رہی ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے معالج سے کنسلٹ کریں، اور جتنے بھی ہیں ریسپیریٹری ان کنسلٹنٹ سے کنسلٹ کریں کہ جی اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس سے ہے کہ اگر ان کو دمہ ہے تو وہ دمے کا پراپر علاج کرائیں، میڈیسن استعمال کریں۔ کارڈیالوجسٹ اگر دل کی پرابلم ہے تو کارڈیالوجسٹ جو ہے ان کو مشورہ دے گا اور وہ دوائیوں کو کریں۔ اگر ان کو کوئی کھانوں کا ہے تو وہ کھانے استعمال نہ کریں۔
تو اس طرح سے اگر وہ کریں تو میرا اپنا خیال ہے کہ وہ بہت حد تک وہ بچ سکتے ہیں. اور میڈیسن اگر کنزرویٹیولی پراپر کریں تو ان کی جو میڈیسن ہے وہ بھی بہت حد تک کم ہو جائے گی. دوستو آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہم 6 سے 8 گھنٹے اپنی نیند پوری کریں اور رات کا کھانا وقت پہ ہم کھا لیں، بہت زیادہ مرچ مسالوں کا کھانا نہ کھائیں. اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم میوکن جیسے سیرپ کو استعمال کر سکتے ہیں. اس سے ہمارے جگر اور اس میں سٹمک کی جو تیزابیت ہے وہ بہت حد تک کم ہو جائے گی. اگر یہ ہم کریں، ساتھ شہد کو اپنی ڈائٹ کا حصہ بنا لیں اور شہد ملا پانی استعمال کریں یا گرین ٹی کو اپنی ڈائٹ کا حصہ بنا لیں، تو ان سب کی وجہ سے ہماری ڈرائی کف بہت حد تک کنٹرول ہو جائے گی، بلکہ ہو سکتا ہے ختم بھی ہو جائے.